السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان قانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے ملتا جلتا مضمون سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 تا 8 میں بیان ہوا ہے۔ یہاں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہاں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ابداً ہے۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہاں دعویٰ اللہ کی دوستی کا ہے جس کی نفی صرف لا کے ساتھ کی گئی، یہاں دار آخرت کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا ہے جو اس سے بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی ذریعہ ہے اور جنت کا حصول نتیجہ ہے۔ اس لیے یہاں نفی صرف لام کے ساتھ کی گئی جو تاکید کے لیے ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچا ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی کی ہے، مگر اس پر سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کرے؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے اور جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کرے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند و بالا داموں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہود کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کھول کر بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ آپ کے کہنے پر کبھی موت کی تمنا کرنے پر تیار نہ تھے۔ دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ ابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2488 اور حدیث نمبر 936۔ یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مبالغہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 تا 8 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، ان میں بھی یہود کو مبالغہ کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں نجران کے نصرانیوں کو مبالغہ کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مبالغہ سے ڈر گئے تھے یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا وہ مر جاتا۔ ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 میں اور حدیث نمبر 938 میں ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں اس معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کرے، مسلمان کیوں نہ کرے، نہ اس کے جواب کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ جھوٹے کی موت کی تمنا اور بد دعا صرف یہود نے نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہود دونوں نے کرنی ہے، جس کے لیے مسلمان تو آج بھی اللہ کے فضل سے تیار ہے، مگر یہود و نصارہ آج بھی اس کی جرات نہیں کرتے اور نہ کبھی کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی بھی، بما بسبب جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔